وبرکاتہ۔ کالر نہ لو۔ میرے لیے بہت ہی احترام کی، عزت کی اور فخر کی بات ہے کہ میں اپنی بہت ہی معمولی سی حیثیت میں آپ کے تمام اہل عزت اور اہل وقار ذی وقار لوگوں کے درمیان موجود ہوں، اور آپ نے وقت نکالا آج کی تقریب کے لیے تشریف لے کے آئے۔ اور آج کا خاص طور پہ جو عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ ہم جمع ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب اہل ایمان کو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ خیر کے لیے جمع کرے اور خیر پہ منتشر کرے۔ اور میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع پہ اپنے آپ کو پابند رکھنے کی کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اپنی گزارشات عرض کر سکوں۔ اس لیے میں فرداً تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگر میں زیادہ تمہیدی کلمات کہوں تو جس موضوع پہ ہم جمع ہوئے ہیں اس کے لیے وقت کی گنجائش کم ہو جائے گی، تو ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں بہت سا تمہیدی حصہ جو میں شکریہ کے لیے آپ کی محبت کے لیے عرض کرنا چاہتا تھا اسے میں درمیان میں چھوڑتا ہوں، لیکن اس سے بڑے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ فی زمانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس نے کئی حوالوں سے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ ہمارے لیے مشعل راہ وہی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ عمل پیرا نہیں ہیں، وہ بھی نہ صرف آخرت کے حوالے سے بلکہ جس پلینٹ پہ ہم رہتے ہیں، جس سیارے زمین پہ ہم رہتے ہیں، اس کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے بھی وہ اس زندگی کی فطری عمل کو ضروری گردانتے ہیں، جو اس فطری عمل کو ضروری گردانتے ہیں فطرت کے حفاظت کے لیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک سے اور آپ نے جو اصول متعین کیے زندگی گزارنے کے، ان کے لیے ضروری ہے۔ اس میں کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت برپا ہو جائے اور تمہیں صرف ایک درخت لگانے کی فرصت ہو، تو وہ ایک درخت لگانے میں بھی تاخیر کا شکار نہ ہو، وہ ایک درخت بھی کاشت کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تم ندی کے اوپر موجود ہو اور ندی بہہ رہی ہے، وہاں بھی وضو کرنے کے لیے پانی میں اسراف مت کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم شریف کی حدود کے اندر، یعنی حرم مکی کی حدود میں بھی اور حرم مدنی کی حدود میں بھی، دونوں مقامات پہ جو حدود حرم ہے، حدود حرم میں شکار کی ممانعت ہے۔ آپ کسی پرندے کا شکار نہیں کر سکتے، آپ کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، آپ کسی درخت کو نہیں کاٹ سکتے۔ اس کی عقیدت سے، احترام سے کئی تشریحات کی گئی، لیکن آج دنیا جس
چیلنج کا سامنا کر رہی ہے وہ فطرت کو کسی طرح پریزرو کرنے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں جو کلائمیٹ کا دنیا کے اندر جو تپش بڑھ رہی ہے، جو گرمی بڑھ رہی ہے، اس کے چیلنج کا جو سامنا ہے، اس تناظر میں اگر دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مبارک حرمین کی حدود میں فطرت کو پریزرو کیا ہے، فطرت کو محفوظ کیا ہے، پرندوں کو محفوظ کر کے، جانوروں کو محفوظ کر کے، اور درختوں کو محفوظ کر کے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح احادیث مبارکہ کی جو آزمائش ہے وہ ہر زمانے میں کی گئی ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان جو آپ سے ثابت ہے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، وہ تاریخ کے کسی دورانیے میں بھی ان 1400 برسوں میں کسی مقام پہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ میں پچھلے دنوں ایک مکالمہ پڑھ رہا تھا جو ڈاکٹر محمود احمد غازی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم جو سیرت کے بہت بڑے اسکالر تھے ان کے درمیان، اور ڈاکٹر مورس بقائی کے درمیان۔ جو مورس بقائی تھے یہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھے فرانس کے، اور غالباً لیٹ 50s میں یا 60s میں یہ سعودی عرب جاتے تھے۔ جلالت الملک سعود الفیصل جلالت الملک فیصل بن عبدالعزیز جو سعودی عرب کے حکمران تھے ان کے علاج کے لیے۔ تو اس وقت موبائل وغیرہ نہیں تھے، تو یہ زیادہ تر اپنے آپ کو ہوٹل کے کمرے میں ریزرو رکھتے تھے کہ کسی بھی وقت بادشاہ کا بلاوا آ سکتا ہے۔ تو ان کے پاس اور تو کچھ کرنے کو نہیں تھا، کچھ ان کے پاس وہاں ہوٹل کے کمرے میں قرآن مجید کی ایک ٹرانسلیشن تھی انگریزی زبان میں۔ تو مورس بقائی جو اس وقت کرسچن تھے انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا، اس کی ٹرانسلیشن کو ایک مرتبہ پڑھا تو بڑے حیران ہوئے کہ قرآن مجید مختلف ایسی چیزوں کے بارے میں کومنٹری کرتا ہے جو سائنس سے متعلقہ ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ تو اسے پڑھا، دوسری مرتبہ جب پڑھا تو انہوں نے قرآن مجید کے وہ تمام مقامات جو مختلف سائنسی اصولوں کے بارے میں تھے، سائنسی پروسیجرز یا پروسیس کے بارے میں تھے، ان کو انہوں نے مارک کر دیا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ماں کے رحم میں، ماں کے بطن میں بچے کی جو تولید کا عمل ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ بارش کیسے برستی ہے اسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ کشتیاں کیسے چلتی ہیں اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور فطرت کی دیگر چیزوں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے جو کسی نہ کسی طرح سائنس کی ڈومین میں آتی ہیں۔ تو ڈاکٹر مورس بقائی نے ان مقامات کو مارک کیا، اور جب سعودی عرب سے واپس آئے فرانس میں تو انہوں نے بائبل کا مطالعہ کیا، اور بائبل میں جتنے مقامات تھے جہاں بائبل میں سائنس پہ کومنٹری تھی اس کو بھی انہوں نے مارک کیا اور دونوں کو سامنے رکھا۔ اور چونکہ خود ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، سائنس کے ساتھ وابستہ تھے اور بہت چیزوں کو جانتے تھے سائنس کے طالب علم کے طور پر، انہوں نے جب کمپیریزن کیا تو بائبل کی بہت سی کومنٹریز جو ہوئیں، یہ میں کسی کی دل آزاری کے لیے یا برتری یا کمتری کے لیے بات نہیں کر رہا، یہ ایک فیکٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں جو اس وقت ایک کرسچن اسکالر نے یہ تحقیق کی، ڈاکٹر مورس بقائی نے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اکثر وہ کومنٹریز جو سائنٹیفک ریفرنس کے ساتھ بائبل میں آئی ہیں، جدید سائنس انہیں پروو نہیں کرتی، لیکن قرآن مجید میں سے انہوں نے کہا کہ 100% وہ تمام کی تمام باتیں جو قرآن نے جن پہ کومنٹری کی ہے وہ سائنس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ مطابقت رکھتی ہیں بلکہ ماڈرن سائنٹیفک میتھڈ انہیں پروو کرتا ہے۔ اور اس پہ انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب لکھی جو ان کی دنیا بھر میں شہرت کا باعث بنی، اور دنیا کی بہت زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا، بائبل، قرآن اینڈ سائنس۔ وہ پڑھنی چاہیے مسلمانوں کو
کہ کس طریقے سے انہوں نے اس میں قرآن مجید کو اینالائز کیا ہے جدید دنیا کے ساتھ۔ اصل مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر قرآن کی کمنٹریز درست ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں بشر کو دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری کلام ہے، اللہ کا پاک کلام ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی فیبریکیشن نہیں ہے، اور یہ آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے جو نازل ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ دوسری چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جن پہ مسلمان اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں، اور اس میں جب انہوں نے تحقیق کی تو ظاہر ہے پوری مسلمان دنیا میں یہ بالاتفاق یہ بات پائی جاتی ہے کہ احادیث کا صحیح ترین مجموعہ صحیح بخاری ہے۔ انہوں نے صحیح بخاری کو پڑھا اور صحیح بخاری میں سے انہوں نے 100 احادیث کو چنا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نہ کسی طرح طب کے بارے میں یا سائنس کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ 100 احادیث۔ ڈاکٹر حمید اللہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر مورس بقائی نے مقالہ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ 98 احادیث ان میں سے سائنٹیفک میتھڈ انہیں پروو کرتا ہے، 2 احادیث ہیں جو سائنسی اصولوں کے خلاف ہیں اور یہ ثابت نہیں ہوتی، اور یہ حدیثیں جو ہیں وہ سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی اور میں انہیں پروو نہیں کر سکتا۔ وہ 2 احادیث کون کون سی تھی؟ ایک حدیث تھی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی چیز پی رہے ہو یا کھا رہے ہو اور اس کھانے یا پینے کی چیز میں مکھی گر جاتی ہے تو اسے اگر تمہیں یعنی اس وقت چونکہ کھانا یا پینا اس میں بعض جگہ قلت ہوتی تھی، آج ہم اگر دیکھیں تو ہمیں ان چیزوں کی یہاں پہ قلت نہیں ہے، لیکن اس ٹائم کے ڈیزرٹ عرب میں اگر آپ جائیں تو ظاہر ہے زندگی بہت ٹف تھی، لوگوں کے پاس کھانے یا پینے کی اشیاء کی اتنی فراوانی نہیں ہوتی تھی، کم چیزیں ہوتی تھی، تو وہ بہت بچت سے کھاتے تھے۔ حتیٰ کہ یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً آدھے لیٹر سے کم پانی کے ساتھ آپ وضو مکمل فرماتے تھے اور 4 لیٹر کے ساتھ آپ غسل مبارک فرماتے تھے۔ تو قلت تھی ہر چیز کی، پانی کی، خوراک کی، ہر چیز کی۔ تو اس تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مکھی گر جائے تو اس کو تم ڈبو لو ساری کو، اور پھر اسے کھانے سے نکال کے تم کھانا کھا سکتے ہو۔ اور اس کی جو ریزن بیان کی حضور نے، آپ نے یہ فرمایا کہ ایک پر میں وبا ہوتی ہے مکھی کے، اور مکھی پہلا وہی پر بھگوتی ہے کھانے میں، اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے وہ نہیں بھگوتی، اگر تم وہ بھی اس میں ڈبو دیتے ہو تو اس سے تمہیں وہ جو وبا کا عنصر ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ مورس بقائی نے کہا کہ میں اس حدیث کو درست نہیں مانتا۔ دوسری حدیث کون سی تھی؟ دوسری حدیث صحیح بخاری کتاب الطب، اس کا جو باب ہے وہ باب ہی یہی ہے کہ بوابل ابل سے علاج کرنا یا دوا دریافت کرنا۔ صحیح بخاری کتاب الطب میں یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قبیلے کے لوگ آئے، غالباً قبیلہ عرینا ان کا نام تھا، بنی عرینا سے تھے۔ وہ مدینہ میں آ کے رہے اسلام سیکھنے کے لیے، اور ان کو ایک جسے آج کل کی زبان میں یلو فیور کہتے ہیں، انہیں پیلا بخار ہوا، جس سے پیٹ پھول جاتا ہے، رنگت پیلی پڑ جاتی ہے اور شدید تپش ہوتی ہے، جسم میں ٹمپریچر ہائی رہتا ہے، وہ بخار انہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دن ان کے علاج ہونے کے بعد فرمایا کہ انہیں جا کے جہاں اونٹ اور اونٹنیاں بندھی ہیں ان کے قریب چھوڑ دیں، یا کوئی اور خوراک نہ استعمال کریں، یہ صرف اونٹنیوں کا دودھ پئیں اور ان کا جو پیشاب ہے وہ پئیں۔ اس سے سب کو جھٹکا لگا ہے نا،
سوچا ہے نا سب نے ایک بار کہ یہ کیسی بات ہے جو حدیث کے ساتھ ہے؟ یہ صحیح بخاری کتاب الطب کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ آپ اور میں مسلمان ہیں، ہمیں یہ بات سن کے ایک دم ہیں حضور نے یہ کہا ہے، ہمیں جھٹکا لگا ہے۔ تو مورس بقائی جو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس وقت تک وہ کرسچن تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ تو ہلکے رہ گئے اسے پڑھ کے، یار یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ علاج تجویز کر دیا؟ تو مورس بقائی نے کہا کہ میں ان دو حدیثوں کو سائنٹیفک میتھڈ کے اگینسٹ سمجھتا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے ان سے اس پہ ڈائلاگ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو پہلی حدیث ہے، پہلی بات ایک اور بڑا مزے کا آرگیومنٹ انہوں نے کہا کہ سائنٹیفک میتھڈ میں ایک تجربہ ایک سائنسدان کرتا ہے، ایک مرتبہ کرتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ 25% اپرووڈ، یہ 25% سائنٹیفکلی پروون ہے کہ اس پہ ایک تجربہ کامیاب ہوا۔ اگر وہی تجربہ دوسری بار کیا جاتا ہے اور وہ پھر کامیاب ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ 50% ہے۔ اگر وہ 3 بار کیا جاتا ہے تو اس کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر 5 بار ایک تجربہ کامیاب ہو جائے بار بار ریپیٹ کرنے کے ساتھ تو اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ 100% درست تجربہ ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا کہ کیا آپ اس سائنٹیفک میتھڈ کو، اس پرنسپل کو مانتے ہیں کہ سائنسدان اگر ایک تجربے کو 5 بار کریں اور وہ 5 بار درست ثابت ہو تو اس کا نتیجہ 100% سمجھا جاتا ہے؟ تو مورس بقائی نے اس کی تصدیق کی کہ ایسا ہی ہے۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے پہلے لاجک انہوں نے یہ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے 5 بار نہیں، آپ نے 98 بار تجربہ کر کے اسے صحیح پایا ہے۔ تو یہ دو کا تو مسئلہ بعد میں حل کرتے ہیں نا، پہلے تو یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کے 98 فرمان آپ کے میتھڈ کے مطابق سائنٹیفکلی پروون ہیں، اور 2 کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث سائنس سے مطابقت نہیں رکھتی، تو آپ سائنٹیفکلی غلط بات کر رہے ہیں۔ جہاں 5 تجربات پہ بات آ جائے تو اسے 100% نتیجہ سمجھا جاتا ہے، یہاں 98% پہ بات ہے، 98 تجربات پہ بات ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ تمام حدیث جو ہیں وہ سائنٹیفکلی ٹھیک ہے، درست ہے۔ باقی رہی جو 2 اسپیسیفک حدیثیں آپ نے پیش کی ہیں، پہلی بات انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے یہ جو انسیکٹس کی سائنس ہے، جس طریقے سے گھوڑوں کی ایک الگ سائنس ہے، باز یا عقاب کی، فالکن کی، ان کی ایک الگ سائنس ہے، ساری ان کی سپیشیز ڈفرنٹ ہے، ان پہ الگ تحقیق ہوتی ہے۔ گائے ہے، بفیلوز ہیں، یہ ایک الگ فیملی کنسیڈر کی جاتی ہے، ان کی سپیشیز ڈفرنٹ ہوتی ہے، یہ ایک الگ سائنس ہے۔ اسی طرح چڑیا ہے، اور چڑیا کی جو فیملی ہے وہ باز کی فیملی کے برڈز میں نہیں آتی، ان کی سپیشیز، ان کی ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ اسی طرح پیٹس ہیں، پیٹس میں مختلف جانور ہیں، ہر جانور الگ فیملی کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کے الگ ماہرین ہوتے ہیں، ایک ماہر دوسرے کی ڈومین میں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ تو جو انسیکٹس ہیں، جو مکھیاں ہیں، یہ ایک الگ سائنس ہے۔ تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیں مورس بقائی صاحب کہ کیا آپ نے مکھیوں کی سائنس پہ تصدیق کی ہے، تحقیق کی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں کی۔ انہوں نے کہا جب آپ ایک سائنس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، آپ اس کے بارے میں یہ کہہ کیسے سکتے ہیں کہ یہ چیز سائنٹیفک میتھڈ کے اگینسٹ ہے؟ دوسری بات، کیا آپ نے عرب کے اندر جو مکھیاں خاص طور پہ مکہ اور مدینہ کے علاقے میں پائی جاتی ہیں، ان پہ تحقیق کی ہے کہ کیا ان میں کوئی ایسی مکھی موجود ہے یا نہیں ہے کہ جس کے ایک پر میں وبا ہو اور ایک پر میں دوا ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے یہ تحقیق نہیں کی۔ انہوں نے کہا جب آپ نے یہ تحقیق نہیں کی پھر آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایسی بات جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہے جو پروفٹ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگلی بات ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ کہی کہ ایون اگر آپ انسیکٹس کی سائنس کے اوپر ریسرچ کریں اور وہ ساری باتیں آپ کو نہ ملے جو اس حدیث کے اندر ہے کہ مکھی کو ڈبو دیں، اور وہ کوئی ایسی مکھی یا کوئی ایسی اسپیشی آپ کو نہ ملے، پھر بھی کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سے جاندار ایسے تھے جن کی نسل آج سے 50 سال پہلے ختم ہو گئی، کچھ کی نسل آج سے 100 سال پہلے ختم ہو گئی، کچھ کی نسل آج سے 200 سال پہلے ختم ہو گئی، اور جانوروں کی نسلیں ختم ہوتی رہتی ہیں؟ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ مورس بقائی نے کہا ہاں، یہ بات سائنٹیفکلی درست ہے کہ اسپیشیز ختم ہو جاتی ہیں،
تو ڈاکٹر حمیداللہ نے کہا کہ کیا اس بات کا احتمال یا پاسبلٹی موجود ہے یا نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی اسپیشی انسیکٹس کی یا مکھیوں کی پائی جاتی ہو جو آج ڈسکور نہ ہو پا رہی؟ تو اس اصول کے تحت بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ کا یہ فرمان سائنٹیفک میتھڈ کے اگینسٹ ہے. تو مورس بقائی نے کہا کہ یہ معاملہ تو حل ہو گیا، میں اس کا ماہر نہیں ہوں، لہذا میں اس بات سے سرنڈر کرتا ہوں. اور اشارہ ظاہر یہی تھا کہ وہ اب حدیثیں 98 سے بڑھ کے 99 ہو گئی ہیں جو سائنس کے مطابق ہے. آخری حدیث، دوسری حدیث جو جس پہ بڑا مسئلہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم اونٹوں کے اور اونٹنیوں کے ریوڑ میں رہو اور صرف اونٹنیوں کا دودھ پیو یا ان کا پیشاب پیو، اس سے تمہارا یہ مرض ٹھیک ہوگا. پہلی دلیل اس پہ ڈاکٹر حمیداللہ صاحب نے یہ دی. انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ بتائیے کہ کیا جو مختلف ایسڈز ہیں، لیکوڈ ایسڈز، وہ میڈیسن کے طور پہ آپ ادویات میں استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تیزاب کی مختلف قسمیں آپ کی جدید میڈیسن کے اندر استعمال ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تو ڈاکٹر مورس بقائی نے کہا جی ہوتا ہے، تیزاب میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے کیمیکل کے طور پہ. تو ڈاکٹر حمیداللہ صاحب نے کہا کہ کیا جو مسترد شدہ مواد کوئی بھی جاندار اپنے وجود سے خارج کرتا ہے وہ تیزاب ہی کی، ایسڈ ہی کی ایک قسم ہے؟ جو یورین انسان پاس کرتا ہے یا جانور پاس کرتا ہے وہ ایسڈ ہی کی ایک قسم ہے. اور کیا اس پہ آپ کی تحقیق ہے کہ وہ تیزاب کسی پیٹ کے مرض کی دوا کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہو یا نہ ہو سکتا ہو؟ انہوں نے کہا جی میری تحقیق نہیں ہے، لیکن اس کی پاسبلٹی ہے کہ وہ اگر تیزاب کی حالت ہے تو تیزاب مختلف قسموں میں ادویات کے لیے استعمال ہوتا ہے، میڈیسن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگلی جو میں مختصر کرتے ہوئے اسے اصل مدعے پہ آتا ہوں، وہ انہوں نے ایک کتاب ریفر کی کہ ایک انگلش ڈسکورر تھے، پوئٹ تھے، رائٹر تھے، بڑے مشہور ارلی 20th سینچری کے، ڈاکٹر چارلس ماؤٹی. ڈاکٹر چارلس ماؤٹی، ان کی بہت زیادہ ایکسپلوریشن تھی عرب کلچر کے اوپر، عرب جغرافیے کے اوپر، اور انہوں نے عرب کو دو حصوں میں تقسیم کر کے تحقیق کی تھی. ڈاکٹر چارلس ماؤٹی نے ایک ڈیزرٹ عرب اور دوسرا ماؤنٹینیس عرب. اور آج بھی یہ یعنی جو بھی عرب کو پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، عرب کے جغرافیے کو جاننے کے لیے موسٹ اتھینٹک ریفرنس جو سمجھے جاتے ہیں چند ایک، ان میں سے ڈاکٹر چارلس ماؤٹی کا، جو ڈیزرٹ پہ اور ماؤنٹینز پہ انہوں نے جس طریقے سے ڈیوائڈ کیا ہے عرب کو اور ان کے کلچرز کو انہوں نے اسٹڈی کیا ہے، وہ آج بھی موسٹ اتھینٹک ریفرنسز میں سمجھا جاتا ہے. چارلس ماؤٹی نے اپنا ایک ایکسپیرینس لکھا، ان کی کتاب ہے بڑی فیمس جو عرب پہ ریفر کی جاتی ہے عام طور پہ، عربیہ ڈیزرٹا. اس کتاب میں انہوں نے جنرلی اس نیچر کو لکھا ہے، لیکن اپنی دیگر میموریز کے اندر انہوں نے اس اپنے واقعے کو لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک طویل عرصہ عرب میں گزارا اور مجھے آواز آ رہی ہے جی لاسٹ؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک طویل عرصہ عرب میں گزارا جس سے میرے پیٹ میں ایک بیماری پیدا ہوئی اور اس بیماری کے ساتھ مجھے بخار ہوا، فیور ہوا، اور یلو فیور تھا، اور میں بہت عرصہ انگلینڈ میں علاج کراتا رہا مگر میں ٹھیک نہیں ہو سکا. لگ بھگ کئی مہینے اس پہ گزر گئے مگر میری طبیعت نہیں سنبھلی، وہ بخار ختم نہیں ہوا اور میرا جو سٹامک کا ایشو تھا وہ ریزالو نہیں ہوا. میرا جو سٹامک کا ایشو تھا وہ ریزالو نہیں ہوا. پھر کہتے ہیں
کہ میں ایک جرمن ڈاکٹر سے ملا، ایک جرمن فزیشین سے ملا، اس نے مجھ سے ساری ہسٹری لی کہ تمہیں کہاں ایشو ہوا، شروع کب ہوا. تو میں نے بتایا کہ میں عرب کے وزٹ پہ تھا تو تھوڑا تھا، لیکن جب میں واپس آیا تو یہ بہت شدید ہو گیا ہے اور کوئی میڈیسن اس پہ اثر نہیں کر رہی. تو اس جرمن فزیشین نے کہا کہ تم واپس جاؤ اور عرب میں جاؤ اور وہاں اس کا لوکل ٹریٹمنٹ تلاش کرو. جیسے ہمارے ہاں پرانے سنیاسی ہوتے تھے جن کو ہمارے پینٹ پتلون والے ڈاکٹروں نے غلط کہہ کہہ کے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ حکیم ٹھیک نہیں ہوتے، وہ آج بھی میرے نزدیک کسی بھی قوم کے جو صدیوں کے تجربات ہوتے ہیں وہ مسلمات ہوتے ہیں، وہ حقیقتیں ہوتی ہیں. اس کے لیے فارمل ڈگری جو پوسٹ کالونیل ایک گلوبلائزڈ سلیبس آیا ہے جس نے اس چیز کو بری طرح تباہ کیا ہے، اب دنیا اس نیچرل ٹریٹمنٹ کی طرف واپس جا رہی ہے. تو اس جرمن فزیشین نے کہا کہ جاؤ کچھ اس طرح کا تم ایک لوکل فزیشین عرب میں تلاش کرو. تو ڈاکٹر ماؤٹی کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور میرا جو بدو اسسٹنٹ تھا عرب میں جو مجھے اسسٹ کرتا تھا اس کے پاس میں آیا اور اس سے میں نے کہا کہ یہاں مجھے کوئی لوکل حکیم یا طبیب ملا ہو. تو اس نے طبیب مجھے ملایا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کیا مسئلہ ہے. میں نے مسئلہ بتایا، اس نے کہا کہ یار تمہیں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. میں نے کہا کر لوں گا اگر میں ٹھیک ہو جاؤں. تو اس نے کہا کہ تم کچھ عرصہ یعنی 2 دن یا 4 دن صرف اونٹنی کا دودھ پیو اور اس کا پیشاب پیو، اس کا یورن پیو. یہ تقریباً اس کی جو ٹینور بنتا ہے اس کے ٹریول کا 1924 25 26 3 سال یہ چارلس ماؤٹی کا وہ ٹینور ہے جس میں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد پیش آیا یہ واقعہ ان کے ساتھ. یعنی یہ 20th سینچری ورلڈ وار 1 کے بعد کی بات ہے. دنیا میڈیکل میں میڈیسن میں کہاں سے کہاں جا چکی ہے. وہ انگلینڈ جرمنی سے اپنا علاج ناکام کر کے وہاں پہ پہنچتا ہے اور وہاں اس کو وہ اسی نیچرل علاج کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اس سے چارلس ماؤٹی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بعض بیماریاں علاقائی جڑی بوٹیوں سے، علاقائی خوراک سے پیدا ہوتی ہیں جن کا علاج صرف وہیں پہ اسی مقام کی جڑی بوٹیوں کے اندر ہوتا ہے اور کہیں موجود نہیں ہوتا. تو یہ ریفرنس جب چارلس ماؤٹی کا ڈاکٹر حمید اللہ نے دیا مورس بکائی کو، تو مورس بکائی نے کہا کہ اب وہ ایک مسئلہ جس پہ میں پھنسا ہوا تھا کہ یہ حدیث کیسے پروو ہوگی، یہ بھی سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے کئی چیزیں اخذ ہوتی ہیں، مگر میں جو چیز اخذ کرتا ہوں وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور رسول اللہ کی ثابت شدہ حدیث کے سچ ہونے کے اوپر ہے. یہ چیز مجھے یہ اعتماد فراہم کرتی ہے کہ میں جس کی پیروی کرتا ہوں، جس کی اطاعت کرتا ہوں، جس کی اتباع کرتا ہوں، جس کی سنت کو اپنی دنیا اپنی آخرت کی کامیابی سمجھتا ہوں، زمانے کئی گزرے، کئی صدیاں گزری، مگر اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. جو حضور نے کہا وہ حق ہے اور سچ ہے. قرآن مجید میں سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اس آیت میں کبھی غور کریں، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہی ہے اللہ جل شانہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تمہاری طرف بالہدا، مکمل ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین باقی تمام ادیان کے اوپر، وہ ریلیجن باقی تمام ریلیجنز کے اوپر غالب آ جائے، ڈومینیٹ کر جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کی گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے.
آج غور کریں تعداد کے اعتبار سے مسلمان سب سے بڑا مذہب تو نہیں ہے ابھی بھی، حالانکہ اللہ نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور جتنے بھی اسلاف ہیں سب کو پڑھ لیں، جتنے مکاتب ہیں سب کو پڑھ لیں، سب نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ امت کے کندھے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے وہ ذکر بلند کر دیا ہے آسمانوں پہ، زمین میں تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنا ہے، ہر ایک دین سے بڑھ کے۔ حضور کے اس دین کی جو تبلیغ ہے، جو ترویج ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہر مومن کی، ہر مسلمان کی فنڈامنٹل رسپانسبلٹیز کے اندر آتا ہے۔ حضور کے دین کی ترویج کرنا، اسے پھیلانا، اس کی اشاعت کرنا، اسے نشر کرنا، لوگوں کو اس کی دعوت دینا، لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا۔ اس میں اس آیت میں بات کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی؟ بات یہ ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تعداد میں تو آج بھی ہم دوسرے نمبر پہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ تاکہ سب ادیان کے اوپر غالب آ جائے، بالہدا، ہدایت کاملہ کے ساتھ۔ میرے جیسے بہت سے لوگ ہیں جو گناہ گار بھی ہیں، جو اس دین کے ماننے والے ہو کر بھی ہدایت میں پوری طرح کامل نہیں ہیں۔ جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو پیر صاحب ہوں اور میرے تعارف میں انہوں نے کیا کیا کہا، لیکن میں اپنے ضمیر میں تو اللہ کے سامنے مجرم ہوں، اپنے آپ کے سامنے مجرم ہوں، ہزاروں عیب ہیں، اور ہر انسان کی یہی حالت ہے، ہر انسان میں یہی ہے، ہم سب میں عیب ہیں، خطائیں ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی کامل ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے تو خدا کی کتاب میں جب یہ فرمان آیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالہدا، ہدایت کاملہ کے ساتھ، جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے وہ کامل ہدایت ہے، ودین الحق، اور جو دین ہے یہ سچا دین ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور اپنی سچائی اور صداقت کے اعتبار سے یہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا۔ یہ دین تعداد کے اعتبار سے نہیں، خاص یہ بات صداقت کے اعتبار سے، سچائی کے اعتبار سے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ با اعتبار سچائی ہر دین سے وہ اپنی سچائی کے اعتبار سے برتر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ ہی کافی ہے اس گواہی کے لیے۔ اور میرے بھائیو، اگر دنیا میں سے کوئی شخص بھی، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، جب یہ ہوگا اس دن قیامت بپا ہوگی، لیکن اگر کوئی شخص بھی رسول اللہ کا نام لیوا نہ رہے، حضور کا کلمہ گو نہ رہے، کوئی ایک شخص بھی اس روئے زمین کے اوپر، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ اپنی صداقت کے اعتبار سے ہر دین پہ غالب ہوگا، اپنی سچائی کے اعتبار سے ہر دین پہ غالب ہوگا۔ تو میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں، اور آخری بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم اس بات کو جان لیتے ہیں، وہ کہ میں نے آپ کے سامنے جو گزارشات عرض کی ہیں ان میں وہ جسے ہری برتری کا شعر حضرت علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ سمجھنے کے لیے تو ایک بات ہی بہت ہوتی ہے۔ سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، عقل منداں نو نقطہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، وہ عقلاں تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی۔ سمجھنے کے لیے ایک بات ہی کافی ہوتی ہے، لیکن اس ایویڈنس کو مزید بڑھانے کے لیے، اس پہ مزید بات کرنے کے لیے، ظاہر ہے جتنی باتیں ناچیز نے عرض کی ہیں وہ ایک نشست میں اتنی ہی کی جا سکتی ہیں، اور باقی مطالعے کے لیے کتب بھری پڑی ہیں۔ تو اختصار کرتے ہوئے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سابقہ جو ہماری گفتگو ہے اور اس کا جو ایویڈنس ہے وہ یہ بات ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جس دین پہ ہیں، سائنٹیفکلی
academically, educationally, historically, وہ دین ابدی سچائی اور ایبسلوٹ ٹروتھ ہے. اس کے متن میں، اس کی کتاب میں، اس کے نبی کی شریعت اور سنت میں کوئی ذرہ برابر فرق، کجی اور کمی نہیں ہے. جب ہم یہ مان لیتے ہیں، جب ہم یہ جان لیتے ہیں، مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اور وہ مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ ہے اس دین متین پہ ہماری کمٹمنٹ کا، ہماری عمل درآمد کا، اور اس کے ساتھ ہماری سچے دل سے وابستگی کا. میرے بھائیوں، میں غلط ہو سکتا ہوں، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زی غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو دین ہے اپنے پرنسپل میں وہ آپ کو کبھی کسی غلطی کے اوپر لے کے نہیں جائے گا. آج جو انتشار ہے مسلم سوسائٹیز کے اندر، جو ڈکلائن ہے مسلم سوسائٹیز کے اندر، یہ اسلام کا ڈکلائن نہیں ہے، یہ اسلام کا زوال نہیں ہے، یہ اسلام کی پسماندگی نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کا زوال اور مسلمانوں کی پسماندگی ہے. دین کی وجہ سے نہیں ہے، دین کو چھوڑنے کی وجہ سے. دین کی وجہ سے نہیں ہے، دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. اور مسلم معاشروں میں پچھلے 200 سال میں جو شدت پسندی بڑھی ہے، جو مار دھاڑ بڑھی ہے، جو دشمنیاں بڑھی ہیں، جو نفرتیں بڑھی ہیں، یہ ٹیکسٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے، یہ متن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تعبیر کا مسئلہ ہے. تو میں اگر تعبیر کر رہا ہوں دین کی، میری تعبیر غلط ہو سکتی ہے، مگر جس متن کی میں تعبیر کر رہا ہوں وہ متن آج بھی ہر غلطی سے مبرہ ہے، آج بھی ہر غلطی سے پاک اور پاکیزہ ہے. تو تعبیر کی غلطی متن کی غلطی نہیں کہلائی جا سکتی. اگر کوئی مسلمان اپنے کنڈکٹ میں برا ہے، اپنی مورلز میں برا ہے، اپنے اخلاق میں برا ہے، وہ اس کی شخصی انفرادی خطا ہے. اس میں اس کے ریلیجن کو برا یا سخت یا ہارڈ لائنر نہیں کہا جا سکتا. اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بطور مسلمان ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے کنڈکٹ سے اس چیز کو ریفلیکٹ کریں. جو چیز ہمیں قرآن مجید نے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی اور عطا کی ہے. مجھے یقین ہے آپ اس طرح کی سال بھر میں سینکڑوں محافل منعقد کرتے ہیں، ان میں جوش سے، ولولے سے، محبت سے شامل ہوتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، اور آئندہ بھی یہاں پہ ہوتی رہیں گی. اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہماری صفوں کو اہل علم سے خالی نہ کرے، اہل محبت اور اہل عمل سے خالی نہ کرے. آپ یقیناً ہمیشہ سیکھتے رہیں گے، ہم سب ہمیشہ سیکھتے رہیں گے، لیکن اس مختصر گفتگو کا اور اس مختصر محفل کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم سچے نبی کو مانتے ہیں، سچے دین کو مانتے ہیں، سچی کتاب کو مانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، حضور کی کتاب کی صداقت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس سچائی میں ڈھالنا ہے، اور سچ کی جو مقدار ہے ہمارے قول میں اور ہمارے فعل میں اسے بڑھانا ہے. یہی ہماری دنیاوی بقا ہے، اور اسی میں ہماری اخروی بقا ہے کہ سچ جتنا فروغ پائے گا، سچائی جتنا فروغ پائے گی، اور سچائی کو اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں ہم جتنا بڑھائیں گے اتنا ہم دین کے قریب ہوں گے. اس سے زیادہ بڑی یا اس سے زیادہ بہتر کوئی آج کی تقریب کا اختتامی پیغام نہیں ہو سکتا. میں بار دیگر آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لے کے آئے، آپ نے مجھے اس عزت سے نوازا، اور میں اپنے محترم بھائیوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس تقریب کا
اہتمام کیا، انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی علم میں، عمل میں، فضل میں، رزق میں، عزتوں میں برکت عطا فرمائے اور اضافہ فرمائے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسی وہی طٰہٰ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ور تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، مسلماں آ فقیر کج کلاہے، رمید از سینہ او سوز آہے، دلش نالد چرا نالد ندانت، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔